बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। और अभी थोड़ी सी आवाज़ आपको लगेगी चेंज, वो इस वजह से कि ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन आई एम रिकवरिंग और ठीक हूँ काफ़ी पहले की निस्बत। अच्छा जनाब, तो आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा जनाब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुना भी बहुत है, पढ़ा भी बहुत है, लेकिन ये वीडियो मैंने पहले नहीं देखी हुई। ये वीडियो आपके साथ मिलकर देखेंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में सजेशन देना हो तो कमेंट लाइन्स हमेशा खुली होती हैं आपके लिए। ओके, तो चलें, बातचीतें होती रहेंगी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बहरहाल ये हज्जाज इब्न यूसुफ की फिर अखीर बड़ी बुरी हुई है ना, यानी ये फिर बाद में वलीद इब्न अब्दुल मलक बना, अब्दुल मलक बिन मरवान का बेटा खलीफा, और उसी दौरान वलीद ने ये मुहिम चलानी शुरू की कि क्योंकि इसके बाप ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा वलीद बनेगा, उसके बाद उसका छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक बनेगा। तो इसने ये मुहिम चलाई कि नहीं, मेरा भाई नहीं बनेगा, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्यों ना बने। ये तहरीक उसने चलाई। जब ये तहरीक चलाई ना तो सारे गवर्नर, आपको पता लाई लाग होते हैं, सारे मान गए। एक गवर्नर ऐसा था जिसने कहा कि नहीं, वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे, मदीना शरीफ के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला। वो बहनोई भी थे इसके वलीद के। मरवान के दो बेटे थे, एक अब्दुल मलक और एक अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज है, ये भी मरवान की औलाद है। लेकिन देख लें, और इसीलिए हम कहते हैं ना आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज। मौलाना तारिक जमीर साहब को मैं कहता हूं ना आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, आप समझ आए क्यों कहते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुखालफत कर दी, उन्होंने कहा ना। अब वो क्या हुआ कि उसने पकड़ के उमर बिन अब्दुल अजीज को कैद में डाल दिया, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ना वो बड़े महबूब गवर्नर थे अपने इलाके के। तो बड़ी शोरश बर्पा हो गई। इसी दौरान वलीद बिन अब्दुल मलक अचानक मर गया, तो ऑटोमेटिकली सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा बन गया, उसका छोटा भाई। और इनकी बहन थी फातिमा, वो उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी थी। इसलिए कहते हैं फातिमा से ज्यादा ताकतवर औरत कभी नहीं गुजरी, कि जिसका बाप भी 3 बरे आज़मों का खलीफा, जिसके 4 भाई 3 बरे आज़मों के खलीफा, और जिसका खामद भी 3 बरे आज़मों का खलीफा। और बड़ी दरवेश औरत थी वो फातिमा बिनते अब्दुल मलक बिन मरवान। तो फातिमा जो थी ना दरवेश औरत, इसकी बीवी। अब वो सुलेमान बन गया खलीफा। सुलेमान जब खलीफा बना तो उसको ये चीज मालूम थी कि मेरी खिलाफत में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उमर बिन अब्दुल अजीज की है। ठीक हो गया। ये उसके दिमाग में था कि अगर उमर बिन अब्दुल अजीज ना होता तो मेरा भतीजा इस वक्त खलीफा होता, और मुझे तो इसने माजूल कर दिया था मेरे बड़े भाई ने। तो इसलिए वो उनको यानी आगे आगे रखता था। मस्जिद नबी शरीफ की इमामत भी कराते थे। अनस इब्न मालिक के बारे में सुन नसाई में आता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़े अरसे के बाद किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ी है जो बिल्कुल नबी इस्लाम के तरीके पे हमें नमाज पढ़ाता है, और वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। 99 हिजरी में खलीफा बने, और 101 हिजरी में सिर्फ 38 साल की उम्र में आले उमैया ने जहर देके उनको शहीद कर दिया। ठीक हो गया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो यानी ये गवर्नर थे और सुलेमान खलीफा बन गया। फिर इन्होंने मशवरा दिया कि हज्जाज इब्न यूसुफ को माजूल किया जाए, ये जालिम आदमी है। उसने कहा हज्जाज नाम के जितने बंदे हमारे गवर्नमेंट में हैं सारे माजूल, जेलों में डलवाओ इनको। ठीक हो गया। अब जब ये जेलों में गए ना तो मोहम्मद बिन कासिम का भी रगड़ा लग गया, जिसने यहां पे, वो हज्जाज इब्न यूसुफ का क्या था, रिश्तेदार था ना, भांजा था ना, भांजा या भतीजा। तो इसको फिर मुफ्ते में रगड़ा लग गया, इसको फिर बुला के जेल में डाला गया। वो कहते हैं ना जी वो नुबाज जेल पाता था इसलिए कि पीछे खलीफा चेंज हो गया था। तो हज्जाज इब्न यूसुफ के जितने भेजे हुए थे ना, उसको चूंकि वो गवर्नरी से गया तो उसके भी सारे फरसादे फारिग हो गए। और फिर ये खैर बड़ी बुरी मौत मरा, यानी इसको फोड़े निकल आए और पीप निकलती थी। फिर मरते मरते ये कहता था कि जी अल्लाह ताला तो मां से ज्यादा मोहब्बत कर, जो साढ़े लोग भी कहते थे। हसन बसरी को किसी ने बताया कि वो तो कहता है कि जी अल्लाह ताला की रहमत तो मेरे गुनाहों को तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزاری. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ, دونوں جہان تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا, یا دنیا یا آخرت. ٹھیک ہو گیا. تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا, اس کی جب موت کا وقت قریب آیا, اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی, تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا, رجا اس کا نام تھا, بڑا نیک تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دے. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے, مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں, ان کا علاج ہے میرے پاس, دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے. عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے, ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو. ان کا یار اس طرح کر کہ تو نا ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے, اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے, اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے, اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور اشام وہ خلیفہ ہے. تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو 80-60 باری بھی آ جائے گی. یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی. اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں, خیمے سے باہر نکلے, کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے, اس کے اندر اس کا نام ہے, تو بیعت کرو بند پہ. وہ بھائی آگے لالچی, انہوں نے کہا نا کھول کے پڑھ ساڈا نام لکھے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں کہنا تھوڑا نام لکھے, نام تو لکھے سی لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا, ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں, میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہو. یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں, کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی, جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبدالعزیز, تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. 2 بندوں کے سہارے, ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے, اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی. ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بہنوئی ہے نا 100 کرو, کیڑا باہر دا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا, پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے, 2.25 سال, جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ہی ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. علا منہاج النبوہ. 2 سال کے اندر, 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی. جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی, اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر, لعنت کروائی جاتی تھی, وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی. اور تبدیلی آ گئی جناب, یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا, اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10-10, 15-15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا. میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر, تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی, مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی.
اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی, گفتگو تک چینج ہوگی, حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے. خیر پھر یہ ظاہر ایسے حکمران کدھر ہضم ہوتے ہیں, پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا, لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی, اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں, اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے, 12ویں خلیفہ کے. یہ ہیں وہ شخص عمر بن عبدالعزیز. چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی. جی دوستو, آپ نے ویڈیو دیکھی, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. مجھے تو بہت اچھی لگی. حضرت عمر بہت نیک اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ٹائپ کے انسان تھے, اور ان کو ایک لیٹر دیا گیا تو انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے, اور لوگوں نے اس بات کی تائید کی کہ جی ہاں آپ کو وقت کا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے. تو یہ سن کر, یہ دیکھ کر ان کو ایک دم سے چکر آ گیا. مطلب آپ سادگی کی انتہا دیکھیں کہ اتنا پاورفل آدمی, اتنا باہمت اور حوصلے والا انسان کیسے اپنے آپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ خلافت کر سکے. تو انہوں نے اپنی لائف میں, اپنی لائف کے ٹینیور میں جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں انہوں نے بہت سارے فلاح کے کام کیے, بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بھلائی کے کام کیے, اور ہمیشہ ان لوگوں کو اسلامی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور ہمارے اسلام کی ہسٹری اتنی اچھی ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی ہسٹری کو دیکھنے لگیں اور اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں تو یقیناً ہم بہت بہترین انسان بن سکتے ہیں, ہم بھی, ہماری اولادیں بھی, اور اولادوں کی آنے والی اولادیں بھی. تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہم لوگ سب اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تائید کریں گے, اس بات کی تاکید کریں گے کہ وہ اسلام کے راستے پہ چلیں, اور اچھے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ, اچھے بہن بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی بنیں. ٹھیک ہے جناب, تو آج کے لیے مجھے دیں اجازت, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور کسی نئی چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے عمل کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.